قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن ہے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے اور قرآن کریم کی برکتیں اللہ نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے آج بھی ہم انشاءاللہ قرآن کریم سے کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ فرمایا گیا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ پاک کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان اور زمین ہے۔ آسمان اور زمین کی جو وسعت ہے وہ دیکھتے ہیں، اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا، کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا، پھر کہاں ہے؟ فرمایا، آسمانوں کے اوپر، عرش کے نیچے۔ سبحان اللہ۔ جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی دید کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو بیان کثرت سے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور دونوں موجود ہیں، کیونکہ دونوں آیتوں میں ماضی کے زمانے میں جنت و دوزخ کے تیار ہونے کا ذکر بیان کیا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تفسیر: الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں متقین کے 4 اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1، خوشحالی اور تنگدستی دونوں حال میں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا۔ 2، غصہ پی جانا۔ 3، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اور 4، احسان کرنا۔ سبحان اللہ۔ رائے خدا میں خرچ کرنا جو پہلا وصف ہے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو تمہیں اللہ پاک کی رحمت سے مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں غصے پر قابو پانے کے بھی کثیر فضائل بیان کیے گئے، چونکہ دوسرا وصف جو بیان کیا گیا ہے آیت کریمہ میں متقین کا وہ ہے غصہ پی جانے والے، تو غصہ پی جانے کے حوالے سے بھی بہت فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ پاک اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ پاک کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عفو و درگزر، لوگوں کو معاف کرنا، اس کے بھی کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے، رشتہ توڑے، تو یہ اس سے ناتا یعنی رشتہ جوڑے رکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی جو ندا کرنے والا ہے، اعلان کرنے والا ہے، وہ کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار اعلان ہوگا، جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کو معاف کرنا، یہ صفت اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
سلطان دو جہان مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما یعنی کھجور چھہارا اور اس کی مثل کوئی ایک چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ پاک 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے آتا ہے۔ پھر حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بڑا ہی اچھا کام ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2، مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے۔ نمبر 3، جب تک بندے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ 4، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ پاک اسے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف کا ایک تاجر جو اولیاء کرام سے بہت بغض رکھتا تھا، ایک روز سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نماز جمعہ پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر نکلتا دیکھ کر دل میں کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، یہ ولی بنا پھرتا ہے، حالانکہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ جبھی تو نماز پڑھتے ہی فوراً نکل گیا۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل دیے۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا اور بولا، یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آتا ہے اور اب شہر کے باہر کسی سبزہ زار میں بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے تعاقب یعنی پیچھا جاری رکھا اور یہ ذہن بنایا کہ جو ہی بیٹھ کر یہ روٹی کھانے لگیں گے تو میں پوچھوں گا کیا ولی ایسے ہی ہوتے ہیں جو روٹی کی خاطر مسجد سے فوراً نکل آئیں۔ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی گاؤں میں داخل ہو کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا تھا۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بیمار کے سرہانے بیٹھ کر اسے اپنے مبارک ہاتھ سے روٹی کھلائی۔ تاجر یہ معاملہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ مریض وہیں لیٹا ہے، مگر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود نہیں۔ اس نے مریض سے پوچھا کہ حضرت کہاں گئے؟ اس نے بتایا کہ وہ بغداد شریف تشریف لے گئے۔ تاجر نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ بولا 40 میل۔ اللہ اکبر۔ تاجر سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو مشکل میں پھنس گیا کہ ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا اور تعجب ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مگر اب کس طرح واپسی ہوگی؟ پھر اس نے پوچھا کہ اب دوبارہ وہ یہاں کب آئیں گے؟ بولا اگلے جمعہ کو۔ ناچار تاجر وہیں رکا رہا۔ جب جمعہ آیا تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت پر پھر تشریف لائے اور مریض کو روٹی کھلائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تاجر سے فرمایا آپ کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے عاجزی کے ساتھ عرض کی حضور میری غلطی تھی۔ فرمایا ابھی اٹھیے اور میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلیے۔ چنانچہ وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں بغداد شریف پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندہ کرامت دیکھ کر بغداد کے اس تاجر نے اولیاء کرام کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان لوگوں کا دل سے معتقد ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اللہ کرے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے، اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم
کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل
شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی